اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 49 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں مرض تھا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا۔ اب یہاں سے یعنی آیت 49 سے مدینے کے حالات پر اللہ سبحانہ و تعالی تبصرہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے فوج لے کر چلے، یہ بھی جنگ بدر سے ہی متعلق ہے، لیکن تبصرہ ہے مدینہ طیبہ کا کہ جب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر چلے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو قریش کی اتنی بڑی فوج، قریش کا اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے یہ لوگ چل پڑے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی ان کو سفہا یعنی احمق سمجھتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ سفہا سمجھتے تھے، احمق سمجھتے تھے، مگر اب تو عملی طور پر بھی ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے دین کے پیچھے بالکل ہی پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ آگے چلتے ہیں آیت 50 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اس کی وضاحت ابھی کریں گے۔ وَلَوْ تَرَى، پہلے آیت 50 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش تم دیکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش تم دیکھتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کفر کرنے والوں کی جانوں کو، یضربون وجوہہم وادبارہم، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، پیٹھ یعنی کمر، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ اگلی آیت 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ہے وہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت 52 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی، قوم شعیب سے بھی پہلے قوم لوط، اس سے پہلے قوم سمود، اس سے پہلے قوم عاد، اور ان سے پہلے قوم نوح۔ ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ
वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, उनके साथ वैसा ही मामला हुआ जैसे कि मामला हुआ था आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, यानी फिरौन से पहले जितनी भी कौमें थीं नूह अलैहिस्सलाम तक, इन सारी कौमों के बुरे अंजाम के बारे में हम सूरह आराफ में बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आगे इसी आयत में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कफरू, यानी आयत 52 में ही है, कफरू बि आयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उन्होंने अल्लाह की आयत का कुफ्र किया तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, यकीनन अल्लाह कवी है और सज़ा देने में सख्त है। इन्नल्लाह क़विय्युन, बेशक अल्लाह कवी है, ताकतवर है, शदीदुल इक़ाब, यानी सज़ा देने में भी वो सख्त है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सज़ा देने में सख्त हैं। देखिए इस मज़मून के बारे में जो इस आयत 49 से लेकर और 52 तक जो ये मज़मून अभी आपके सामने आया, इस मज़मून के बारे में बाज़ अइम्मा तफसीर ने कहा है कि ये कुफ़ार कुरैश के मुताल्लिक़ है, और बाज़ अइम्मा तफसीर ने आयत के अल्फाज के उमूम की बिना पर, क्योंकि आयतों के जो अल्फाज होते हैं वो अपने अंदर उमूमियत रखते हैं, तो बाज़ अइम्मा तफसीर ने आयत के अल्फाज के उमूम की बिना पर इस मज़मून को आम रखा है। इन हजरात के मुताबिक आयत का मफ़हूम और मतलब ये है कि जब कोई कुफ्र करने वाला इंतकाल करता है तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह, उसकी जान निकालते वक्त उसके चेहरे और उसकी पुश्त पर मारता है। और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि आग के कोड़े और लोहे के गुर्ज उनके हाथ में होते हैं जिनसे वो कुफ्र करने वालों को मारते हैं। लेकिन क्योंकि ये अजाब, इस अजाब का ताल्लुक दुनिया से नहीं है बल्कि दूसरे आलम बरज़ख से है, इसलिए ये अजाब आँखों से देखा नहीं जा सकता। बहरहाल ये अइम्मा तफसीर जो कि अल्फाज के उमूम की बिना पर इस मज़मून को आम रखते हैं, इन हजरात के मुताबिक मफ़हूम यही निकलता है कि जब भी कोई कुफ्र करने वाला इंतकाल करता है तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करते वक्त उनके चेहरे और उनकी पुश्तों पर मारता है। और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि आग के कोड़े और लोहे के गुर्ज उनके हाथों में होते हैं जिनसे वो उनकी पुश्त पर मारते हैं। मगर क्योंकि इस अजाब का ताल्लुक दुनिया से नहीं है बल्कि आलम बरज़ख से है, इसलिए ये मंजर हमें दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए इन आयात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही जा रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये मंजर देखते तो ये मंजर बड़ा ही इबरतनाक मंजर था। अगर आप ये मंजर देखते तो ये मंजर बड़ा ही इबरतनाक मंजर है। इससे मालूम होता है कि मौत के बाद आलम बरज़ख में कुफ़ार को अजाब होता है, मगर इसका ताल्लुक आलम गैब से है, इसलिए मौजूदा आँखें उसको नहीं देख सकती। तीसरी आयत 51 में जो बात कही गई, इसमें कुफ़ार को खिताब करके ये इरशाद फरमाया कि ये दुनिया और आखिरत का जो अजाब है तुम्हारे लिए, ये अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है। क्योंकि दुनिया के अंदर आम तौर पर हम देखते हैं कि आम कारोबार हाथ ही से वजूद में आते हैं, इसलिए हाथों का ख़ास तौर से जिक्र किया गया है। मतलब ये है कि ये अजाब तुम्हारे अपने आमाल का ही नतीजा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बगैर वजह के किसी को अजाब नहीं देते हैं। बिला वजह अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को अजाब नहीं देते हैं और अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा शफीक और मेहरबान है और अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते हैं। जब बंदा ही बाज ना आए
تو وہ الگ بات ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 53 کی طرف، اور یہ جو مضمون آیت 53 میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ مضمون بہت ہی اہم مضمون ہے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے، اس میں تبدیلی کرے، جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو خود متغیر نہ کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی نعمت کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ کوئی بھی قوم اپنی اندرونی کیفیت کو خود متغیر نہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر مبعوث کیے جس نے اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام کے مطابق اس قوم کو دعوت دی۔ پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، ان پر انعامات اور احسانات کی بارشیں کی۔ پھر اپنے پیغمبر کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کفر اور گمراہی کی روش اختیار کی، اور توحید کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے بھی اپنی نعمتوں سے منہ موڑ لیا، تو اللہ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ انعامات کی جگہ اللہ کے عذاب نے لے لی، اور یوں وہ قوم تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ جی ہاں، ہم جب تاریخ میں جاتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے مومنین کی نسل سے ایک قوم وجود میں آئی۔ جب وہ قوم گمراہ ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی نسل سے قوم سمود نے جنم لیا، اور پھر جب وہ گمراہ ہوئے تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ گویا کہ ہر قوم اپنے پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم سے اپنی نعمت، اپنی انعامات اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک خود انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی اختیار نہ کر لی ہو۔ جی ہاں، یہ مضمون بہت ہی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت کسی بھی قوم سے اس وقت تک نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ خود انہوں نے، اس قوم نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی اختیار نہ کر لی ہو۔ اس مضمون کو ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بھی پڑھیں گے۔ وہاں آیت کے الفاظ ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 11 کے الفاظ ہیں۔ مشہور ظفر علی خان نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہی اس آیت کا ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ترجمہ بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال دل کے اندر پیدا نہ کر لے۔ یہ قرآن کا بہترین مضمون اور فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے مطابق جب کوئی قوم محنت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، جب کسی قوم کے اندر محنت جنم لے لیتی ہے، تو پھر اس کے ظاہری حالات میں
ایک مثبت، جی ہاں ایک اچھی تبدیلی آتی ہے اور پھر اس کی تقدیر بدلتی ہے۔ جی ہاں، صرف خوش فہمیوں، دعاؤں اور تعویذوں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی ہیں، بلکہ تقدیر کو بدلنے کے لیے محنت، مشقت شرط ہے۔ تو جو قوم محنت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے تو پھر اس کے ظاہری حالات میں ایک اچھی تبدیلی آتی ہے اور پھر اس کی تقدیر بدلتی ہے۔ صرف خوش فہمیوں، دعاؤں اور تعویذوں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی ہیں۔ اور دیکھیے، کیونکہ قوم یہ بھی افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے تبدیلی کا آغاز بھی افراد ہی سے ہوتا ہے۔ پہلے شروع میں چند افراد کی دلی حقیقت ہوتی ہے، شروع میں چند افراد کی دلی حقیقت ہوتی ہے، یعنی چند افراد کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں اور ان کی امنگیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر جب ایسے پاکیزہ لوگوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اور وہ لوگ ایک طاقت اور قوت کے طور پر خود کو منظم کر کے جب یہ لوگ باطل کی راہ میں، باطل کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جی ہاں پھر شیطانی طوفان اپنا رخ بدلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر اہل حق کی قربانیوں سے نظام بدلتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ پھر سے حق کے راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ کیونکہ قوم بھی افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے تبدیلی کا آغاز بھی افراد ہی سے ہوتا ہے۔ پہلے چند افراد کی دلی کیفیت، دلی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، یعنی چند افراد کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں اور ان کی امنگیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے اور وہ لوگ ایک طاقت اور قوت کے طور پر خود کو منظم کر کے جب کسی باطل کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر شیطانی طوفان بھی اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر اہل حق کی قربانیوں سے نظام بدلتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ پھر سے راہ حق پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اس انقلاب کی کوشش کے لیے ہمیں رہنمائی صرف اور صرف قرآنی تعلیمات سے ہی حاصل کرنی ہوگی، یعنی اتنی بڑی تبدیلی کے لیے جو ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے ہی تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کے اندر کی دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ یعنی جب یہ قرآن کسی انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے، تو اس کے دل اور اس کی روح کو بدل کر رکھ دیتا ہے اور ایک مومن بندے کے اندر کا یہی انقلاب بالآخر عالمی انقلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس انقلاب کا سمندر ایک مومن بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہی انقلاب عالمی انقلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کے جو آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی آیت 53 کے آخری الفاظ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ مضمون بہت ہی اہم مضمون ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 54 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے۔ آیت کے یہ الفاظ دوبارہ سے آ گئے ہیں، ابھی آیت 52 میں بھی ہم نے یہی الفاظ پڑھے اور یہ الفاظ پھر سے یہاں بھی آ گئے ہیں۔ فرق
اتنا ہے کہ وہاں کفرو تھا اور یہاں کذبو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبو بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 55 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہی بات اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 56 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ آیت 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا اشارہ مدینے کے یہود کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہود سے مذاکرات شروع کر دیے تھے، اور نتیجے کے طور پر مدینے کے یہودی قبائل سے شہر کے دفاع، شہر کی حفاظت کا معاہدہ کر لیا تھا۔ جی ہاں، بہت سے لوگوں نے جو عیسائی دھرم سے ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو بڑا مدبرانہ کارنامہ قرار دیا ہے، اور ان لوگوں نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم، سمجھداری اور سیاسی بصیرت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جی ہاں، تو یہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو بڑا مدبرانہ کارنامہ قرار دیا ہے، اور ان لوگوں نے اس سلسلے میں آپ کی فہم، سمجھداری اور سیاسی بصیرت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے، ظاہری طور پر اگرچہ یہود اس معاہدے کے پابند رہے، یعنی اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ بار بار عہد کو توڑتے ہیں، ظاہری طور پر اگرچہ یہود اس معاہدے کے پابند رہے، مگر خفیہ طور پر وہ نبی کے خلاف سازشوں سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل مرحلے کے وقت اس معاہدے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش اور دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی ہے۔ یہاں تک کہ جنگ احزاب کے موقع پر، جو جنگ احزاب کا موقع تھا نہایت ہی نازک موقع تھا، ایسے نازک موقع پر بھی قریش کو خفیہ طور پر انہوں نے پیغام بھجوائے تھے کہ آپ لوگ شہر کے باہر سے حملہ کر دیں اور ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ تھی گٹھ جوڑ جو انہوں نے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وہ اس بارے میں نہیں ڈرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 57 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر آپ انہیں جنگ میں پالیں تو ان کو ایسی سزا دیں
جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی وہ خوف زدہ کر دے، تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہود آپ لوگوں کے خلاف کفار مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر سازشیں تو ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کچھ لوگ قریش مکہ کی طرف سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں سامنے آ جائیں تو پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور یہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ آیت 57 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔